جی معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں بابر صدیق۔ آج 6 سپٹمبر سن 2022 ہے اور یوم دفاع پاکستان جو ہے وہ بڑے ہی عزت سے جو ہے وہ منا رہا ہے، اور ہماری ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس میں کیا ہے۔ ہر زندہ قوم جو ہے وہ اپنے دلوں کو یاد رکھتی ہے۔ اسی حوالے سے قوموں اور ملکوں کی تاریخ میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو عام ایام کے برعکس بڑی قربانیاں مانگتے ہیں۔ یہ دن فرزندان وطن سے حفاظت وطن کے لیے تن من دھن کی قربانی کا تقاضا کرتے ہیں۔ ماؤں سے ان کے جگر گوشے اور بوڑھے باپوں سے ان کی زندگی کا آخری سارا قربان کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ قربانی کی لازوال داستانیں رقم ہوتی ہیں۔ سروں پر کفن باندھ کر سرفروشان وطن رزم گاہ حق و باطل کا رخ کرتے ہیں۔ آزادی کو اپنی جان و مال پر ترجیح دے کر دیوانہ وار لڑتے ہیں۔ کچھ جام شہادت نوش کر کے امر ہو جاتے ہیں اور کچھ غازی بن کر سرخرو ہوتے ہیں۔ تب جا کر کہیں وطن اپنی آزادی، وقار اور علیحدہ تشخص برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ ایام فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ اگر قربانی کا حق ادا نہ کیا جائے، جان و مال کو وطن پر ترجیح دی جائے، ماں کی ممتا اور اپنے جگر گوشے کو قربان کرنے سے گریزاں ہو، بوڑھا باپ اپنا اور خاندان کا سارا کھونے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر وطن اپنے وجود جو ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں۔ قومیں تاریخ کا حصہ اور پرینہ قصہ بن جاتی ہیں، اور آزادی کی بجائے غلامی کی زندگی قوموں کا مقدر بن جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک دن وطن عزیز پاکستان پر بھی آیا، جب بھارت نے اپنے خبث باطن سے مجبور ہو کر ستمبر سن 1965 کو پاکستان پر شب خون مارا۔ بھارت کا خیال تھا کہ راتوں رات پاکستان کے اہم علاقوں پر قبضہ کر لیں گے اور ناشتے میں لاہور کے پائے کھائیں گے، لیکن انہیں اندازہ نہیں کہ شیر سویا ہوا ہو پھر بھی شیر ہی ہوتا ہے۔ افواج پاکستان اور عوام پاکستان نے مل کر دیوانہ وار دشمن کا مقابلہ کیا۔ سروں پر کفن باندھ کر دشمن سے بھڑ گئے، جسموں سے بارود باندھ کر ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے۔ عوام نے اپنا سب کچھ دفاع وطن کے لیے قربان کر دیا، اور ہندو بنیے کے ناپاک عزائم کو رزق خاک بنا دیا۔ طاقت کے نشے سے چور بھارت پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے آیا تھا، لیکن ہمیشہ کے لیے ناکامی کا بدنما داغ اپنے سینے پر جا کر واپس گیا۔ وہ شاید اس بات سے بھی واقف نہیں کہ جو زمین شہداء کے لہو سے سراب ہوتی ہے اور وہ بڑی زرخیز اور بڑی شاداب ہوتی ہے۔ اس لیے آج کا وقت جو ہے وہ ہمارے لیے سب قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس ملک، یہ جو ملک ہے، یہ سامراجی اور یہود و ہنود کے آنکھوں میں جو کھٹکتا ہے، اور اس پر وار کرنے والے ہمیشہ اس طاق میں رہتے ہیں کہ اس ملک کو کمزور کیا جائے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے افواج کو، شہداء کو یہ خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے کہ جن کی قربانیوں نے اس ملک کو قائم دام رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ ملک جو پاکستان جو ہے وہ قائم رہے گا، اور اس میں جان دینے والے لوگ جو ہیں، اس پر نشاور کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت ہیں۔ اب جو ہے غداری کے سرٹیفکیٹ جو ہے بانٹے جاتے ہیں، اور غداری کے اور طرح طرح کی باتیں ہمارے سننے میں آتی ہیں، لیکن ہماری قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ غدار کون ہے؟ یہ سیاستدان ہے، عوام ہے، یا ہماری پاک افواج ہیں؟ آج بہت ہی گمبھیر حالات سے پاکستان گزر رہا ہے۔ اللہ ہمارے وطن پر، ہمارے پاک وطن پر جو ہے رحمت فرمائے۔ بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج زندہ باد۔